أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزپاری ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا گفت و شنید کا محور ہے وہ حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. دراصل میری ان سے کچھ انڈرسٹینڈنگ اس لحاظ سے ہے کہ میں ان سے بلا خوف و خطر جو ہے نا بات کرتا رہتا ہوں. ہوتے ہیں نا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا روحانی اورا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے شخص کے روحانی وجود سے کافی میچ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے گفت و شنید کرتے ہوئے انسان کھل جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ڈھیروں گھنٹوں ان سے بیٹھ کے باتیں ہوں. تو میرے انہی تمام دوستوں میں حافظ ضیاء الرحمان بھی شامل ہیں، اور آج ایک بار پھر ہمارے پاس یہ حاضر ہیں اور ان کے کچھ سوال ہم لے رہے ہیں. پھر وہی پرانی بات کہ ہمارے سوالات کی ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہم نے اسی لیے رکھی تھی کہ روحانیت اور راہ سلوک کی بہت سارے کنفیوژن جو ہیں، بہت سارے ایشوز جو ہیں، بہت سارے کویشچن جو ہیں، ان کا آپ کو مدلل اور زبردست جامع آپ کو جواب مل سکے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا، اور ماشاءاللہ سے ہمیں بہت اچھا اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک تو ہماری ٹرانسمیشن سے لوگوں کا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹس کو ان کے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں. السلام علیکم. بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے مدعو کیا. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم پہلے ایک نشست میں ذکر کر چکے تھے وائس آف تھراپی کا. جی بالکل. تو اسی سے متعلقہ میرے آج کچھ سوالات جو ہیں کہ سورۃ رحمان جو ہے وائس آف تھراپی، سورۃ رحمان تھراپی کیا ہوتی ہے؟ بالکل، ہم نے ڈسکس کیا تھا وائس آف تھراپی میں نے آپ کو ایز اے ایگزامپل دی تھی کہ سورہ رحمان تھراپی کے ساتھ مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ نے پھر سوال کیا، تو اب ہم اس کو بریفلی اس کو تفصیلاً اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، جو تھراپی ہے وہ تو ہے وے آف ٹریٹمنٹ. اگر کوئی شخص سورہ رحمان میں موجود شفائی فریکوینسی کو یوز کرے مختلف امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ سورہ رحمان تھراپی کہلائے گا. یعنی کوئی بھی شخص سورہ رحمان کو بطور علاج استعمال کرے تو یہ سورہ رحمان تھراپی کہلائے گا. اب اس کے مختلف سینٹر بھی بن گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے طور طریقے بتائے ہیں لوگوں نے، اور اس سے ماشاءاللہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس سے بے تحاشا لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں.
کہ جب ان کو سورہ رحمان تھراپی دی گئی ہے، اس کا ایک باقاعدہ پورا طریقہ ہوتا ہے، آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ عام سادہ لوگ اس کو کیسے لیں گے۔ تو سورہ رحمان کو یوز کرتے ہوئے اس کی فریکوینسی اور ویبریشنز کو بطور علاج یوز کرنا، یہ سورہ رحمان تھراپی کہلائے گا۔ اچھا امجد بھائی، مہلک امراض کے لیے سورت رحمان کو ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں، کسی اور سورت کو کیوں نہیں؟ بالکل، یہ بھی آپ کا ماشاءاللہ سے بہت ہی، اور بلکہ یہ آج کی نشست کا شاید میرے لیے سب سے خوبصورت سوال ہی یہی ہے، کیونکہ اس سوال میں وزن ہے کہ سارا قرآن شفا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا کہ میں شفا ہوں، میں مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کے ساتھ نازل کیا گیا ہوں، تو پھر سورہ رحمان ہی کیوں خاص کی گئی؟ آخر کار سورہ رحمان میں ہی ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ رحمان جو ہے، ایک تو اس کا جو نام رکھا گیا سورہ رحمان، یہ نام محدثین، مفسرین اور محققین نے نہیں رکھے، بلکہ حضرت نے خود رکھوائے کہ فلاں سورت کا یہ نام، فلاں سورت کا یہ نام، فلاں سورت کا یہ نام۔ اس سورت کا جو نام رکھا گیا رحمان، یہ اللہ کی ایک صفت ہے جس میں اللہ کی مہربانی، رحمان، اللہ کے رحم کا تذکرہ کیا گیا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس سورت کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص روحانی درجہ حاصل ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، ہر سورت کی، ضیاء بھائی، حافظ صاحب، ہر سورت کی ایک خاص قسم کی انرجی ہے، ہر سورت کا ایک خاص قسم کا روحانی وجود ہے، لیکن اس سورت کا جو روحانی وجود ہے وہ خاص طور پر شفائے امراض کے لیے اس کا بہت زیادہ اس کے گہرے اثرات کو دیکھا گیا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ وہ یہ کہ اس کے آپ ردم کو دیکھیں نا، کہ اللہ رب العزت نے بار بار اس میں ایک آیت کو دہرایا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا، جنت کا، حوروں کا ایک خاص ترنم کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے سورہ رحمان کو ایک خاص اہمیت دیتی ہیں، ایک خاص درجہ دیتی ہیں جو باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ باقی قرآن بھی شفا ہے، ان کی انرجیز بھی اپنے اندر ایک خاص قسم کی روحانی قوتوں کا ذخیرہ رکھے بیٹھی ہیں، لیکن سورہ رحمان کا جو مقام ہے وہ باقیوں سے الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، اب ماں کے سارے بچے اسے عزیز ہوتے ہیں، لیکن ایک کو خاص قسم کی اہمیت ہوتی ہے کسی خاص حوالے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ گھر والے جب سبزی لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بچے کو بھیجو، کیونکہ اس کے اندر یہ گیٹس ہے کہ وہ سبزی اچھی لے کے آتا ہے، یہ فلاں کام ہے تو اس کے لیے فلاں بندے کو بھیجو، یہ فلاں مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ فلاں شخص سے ڈسکس کریں، کیونکہ ان کا اس چیز کے متعلق نالج بہت زیادہ ہے۔ تو سیم ایسے ہی قرآن کی ساری صورتیں جو ہیں وہ شفائی قوتیں رکھتی ہیں، لیکن سورہ رحمان کے اندر جو اللہ رب العزت نے خاص قسم کا ردم، ترنم، اپنی نعمتیں، رحمتیں، عافیتیں، برکتیں اور شفائی فریکوینسی ایسی رکھی ہے کہ جو کہ مہلک امراض کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خاص قسم کی وائبریشنز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ صرف سورہ رحمان میں ہے، یا سورہ رحمان میں وہ باقیوں سے زیادہ اس کی مقدار ہے۔ اسی وجہ سے سورہ رحمان کو خاص طور پہ ایز اے تھراپی یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، سورہ رحمان تھراپی کام کیسے کرتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، الفاظوں کا اثر ہے، الفابیٹ سے ایک خاص قسم کی دھنی، ایک خاص قسم کا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، بنتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، اور قرآن کے ہر لفظ سے ایک خاص قسم کی فریکوینسی بنتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا کہ ایک پانی کا گلاس رکھا اور اس کے اوپر بار بار ایک لفظ کو کہا، کسی برے لفظ کو کہا، اور ساتھ میں ایک اور پانی کا گلاس رکھا اور اس پہ بار بار اچھے الفاظ دہرائے۔ اب جب دونوں پانیوں کے انہوں نے برف بنائی تو ایک کے کرسٹل بہت سموتھ اور بہت اچھے بنے، اور دوسرے کے جو کرسٹل تھے، وہ برف کے کرسٹل جو بنے وہ بالکل جو ہے نا ان کے اندر ترتیب نہیں تھی، اور وہ کرسٹل جو بنے ان کی وہ اس طرح نہیں بنے جو اچھے پانی والے بنے، حالانکہ پانی ایک ہی جگہ سے بھرا گیا۔ تو دیکھیں، وہ پانی بھی ایک الفاظوں کا اثر لے رہا ہے،
مثال کے طور پہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا مضبوط کرتا چلوں، ہم نے کھانے سے پہلے شرعی طور پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کی بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ خاص قسم کی بسم اللہ کے اندر موجود فریکوینسی وہ اس سامنے والی چیز میں انجیکٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں بھی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کھانے کے اندر اگر کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تو اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے جو انسان مختلف چیزوں کا اثر لیتا ہے، جیسے ایک شخص گانے کا اثر لیتا ہے، ایک شخص ڈھول کا اثر لیتا ہے، ایک شخص سرنگی کا اثر لیتا ہے، ایک شخص بانسری کا اثر لیتا ہے، ایک شخص پائل کا اثر لیتا ہے، ایک شخص گھنگرو کا اثر لیتا ہے، ایک شخص قرآن کا اثر لیتا ہے، نعتیہ اشعار کا اثر لیتا ہے، تو انسانی جسم الفاظ کی ادائیگی سے پیدا ہونے والے ساؤنڈ سے بہت زیادہ گہرا اثر لیتا ہے۔ ایسے جیسے گانے کا اثر ہے، اپریشیٹ والے الفاظ کا اثر ہے، برے الفاظ کا اثر ہے، گالم گلوچ کا اثر ہے، قرآن کی شفائی آیات کا بھی اثر ہے، جیسے لفظ شیطان کا اثر ہے، جیسے لفظ رحمان کا اثر ہے، لفظ یزید علیہ السلام کا اثر ہے، اور حسین کے نام کی بھی ایک فریکوینسی ہے، جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک فریکوینسی ہے، اور ایسے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اینٹی لوگ تھے ان کے نام کی ایک نحوست ہے۔ تو ایسے ہر الفاظ کا اثر ہے، اور سورہ رحمان کے اندر بھی ایک اثر ہے، الفاظ کا ایک اثر ہے۔ جب وہ الفاظ بار بار ایک ترنم کے ساتھ اور ایک خاص لہجے اور لغت اور خاص مقام کے مخارج سے ادا ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ قوتیں ایک خاص قسم کی قوتیں جو ہے ایک خاص قسم کی شکل لیتی ہیں، اور وہ قوتیں جب انسان کا جسم، انسان کا وجود ان چیزوں کا جب اثر لیتا ہے تو ایز اے ریزلٹ انسان کے جسم میں کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہے، انسان پر اعتماد ہوتا ہے، انسان بھرپور اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، جس کے ریزلٹ میں اس کے اندر امیونٹی بڑھتی ہے، اس کے جسم کے اندر ایسی قوتیں بیدار ہوتی ہیں کہ جو قوتیں بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسلسل سورہ رحمان تھراپی لیتا ہے تو ڈیلی مسلسل عمل ہو جس میں ناغہ نہ ہو۔ جب یہ مسلسل ہی عمل کیا جاتا ہے تو انسان اس کا اثر لینا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ مسلسل ایک گانا سنیں، مسلسل قرآن کی ایک آیت سنیں، تو کچھ دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ لاشعوری طور پہ اس کو خود گنگنانا شروع کر دیں گے، حالانکہ آپ اس کو گنگنانا نہیں چاہتے، لیکن خود بخود آپ گنگنا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ آپ کا کانشیس سب کانشیس مائنڈ اس نے اس کو سیو کر لیا، آپ کی ہارڈ ڈسک میں وہ سیو ہو گئی۔ تو سیم ایسے سورۃ رحمان تھراپی جو ہے اس کے اندر موجود شفائی فریکوینسی ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ، ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی ہمارے جسم میں جب انجیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایز اے ریزلٹ ہمارے جسم کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں تو ہمارا جسم اس کے نتیجے کے طور پہ قوت مدافعت، وائٹل فورس، انرجی، ایسی قوت جو ہمیں بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے، اس قوت کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے ریزلٹ میں ہم آہستہ آہستہ دن بدن مریض ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں سورۃ رحمان کی تھراپی کا، تو ہمارے سامعین ضرور جاننا چاہیں گے کہ کن کن امراض میں جو ہے سورۃ رحمان کی جو تھراپی دی جاتی ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک اہم اور اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہر مرض میں قرآن بطور شفا ہے، آپ ہر مرض میں قرآن کی تھراپی لے سکتے ہیں، اور پھر سورہ رحمان یہ پھر مخصوص ہو جائے گی۔ تو ہر مہلک امراض، ہر وہ مرض جس کے متعلق آپ کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے، ہر وہ مہلک مرض جس میں آپ کی جان کا خدشہ اور خطرہ ہے، ہر وہ نفسیاتی امراض جو آپ کی روح کے اندر اتر گیا ہے، یعنی بے خوابی، نیند نہ آنا، چڑچڑاپن، لوگوں سے، رب سے، خود سے شکوہ، تنہائی، اکیلے بیٹھ کے رونا، خود کو کوسنا، چیزوں کے نہ ملنے، خواہشات کی عدم تکمیل کی وجہ سے جو روح میں سمٹمز پیدا ہوتی ہیں، جو جسم اس کے ریزلٹ میں اثرات ظاہر کرتا ہے، ان تمام امراض میں، باقی بدنی تمام امراض میں، میڈیکلی تمام امراض میں آپ میڈیسن کے ساتھ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ہر مرض میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ اچھا مجھے بھائی،
सूरत रहमान थेरेपी देने का तरीका कार क्या है? क्या इंसान खुद ले सकता है या किसी दूसरे से कोई दूसरा उसको देगा थेरेपी? तरीका कार क्या है इसका? बिल्कुल, ये भी अहम सवाल है। हमने सूरह रहमान थेरेपी डिस्कस कर ली, उसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए। अब बात ये आती है कि एक आम आदमी सूरह रहमान थेरेपी को कैसे ले, या हमारे घर में कोई मरीज है या हम खुद अल्लाह ना करे किसी बीमारी का शिकार हैं। जहनी मरीज भी होते हैं कुछ लोग, कुछ जिस्मानी और कुछ जहनी मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन चीज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम इसको कैसे लें, या किसी शख्स को सूरह रहमान थेरेपी कैसे दें। उसका तरीका कार ये है, पहली चीज तो ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से सूरत रहमान थेरेपी ले लें, जो इसका एक्सपर्ट हो। उसके लिए सूरह रहमान थेरेपी सेंटर बन गए हैं, मुख्तलिफ मदारिस में भी ये दी जा रही है, और मुख्तलिफ एक्सपर्ट से मुराद देने का तरीका या पढ़ने का तरीका? देखिए, सूरह रहमान थेरेपी जो है वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ है, और कारी अब्दुल बासित मिस्र के एक पुराने कारी हैं, उनकी आवाज़ की ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो शिफाई अमराज के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दरकार है, वो उनकी आवाज़ में है, वो है। अब ये नेचुरली है, तो आवाज़ तो उन्हीं की यूज़ होगी। एक्सपर्ट से मेरी मुराद ये है कि जो शख्स पहले दे रहा है, यानी उसका कुछ तजर्बा है उसको, वरना आम आदमी भी इसको ले सकता है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिसमें से एक शक्ल ये है कि आप, बेहतर ये है कि इसको इसके एक्सपर्ट से ले लें जो पहले चंद मरीजों को दे चुका है। नंबर सेकंड पे, अगर ऐसी कोई सहूलत आपके पास मुयस्सर नहीं है तो फिर आप इसको खुद से भी दे सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले एक बंद कमरा आपके पास होना चाहिए, आम कमरा हो जहां आप सोते हैं, बैठते हैं। वो आपका कमरा घर का भी हो सकता है, वो आपका ऑफिस भी हो सकता है, वो आपका टीवी लॉन भी हो सकता है। आप कहीं भी जहां आप इजी हो, रिलैक्स हो, और कोशिश करें जहां पे शोर और गुल ना हो, ताकि आपके दिमाग में कोई और आवाज ना जाए, वरना आपका दिमाग वहां मुंतकिल हो जाएगा, आपकी थिंकिंग पावर वहां मुंतकिल हो जाएगी। आरामदा हालत में किसी बंद मकान में, किसी जहाँ साफ हवा आती हो, सिर्फ शोर ना आए, वहाँ आप रिलैक्स होकर या तो कुर्सी पे ऐसे बैठ जाए जैसे आप और मैं बैठे, और पीछे टेक लगा लें। टेक का सीन क्या है कि रिलैक्स हो जाए। या फिर आप बैठ नहीं सकते, किसी देरीना इल्लत का शिकार हैं, किसी बीमारी की वजह से अलील हैं, तो बिल्कुल आप सीधा, अच्छा ये आप हॉस्पिटल के बेड पे सोए सोए भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होके दोनों पाँव को इकट्ठा कर लें और अपनी दोनों हाथों को अपने जिस्म के साथ ऐसे रख लें, जैसे सेम मुर्दा हालत में मुर्दा पड़ा होता है, ऐसे अपने आप को समेट लें और बिल्कुल सीधा हो जाए। आपने नाक से सांस खींचना है और नाक से सांस को रिलीज कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता सांस को आपने छोड़ देना है। सांस क्यों ले रहे हैं? ताकि आप रिलैक्स हो जाए। सांस, जब आप सांस गहरा और लंबा लेंगे तो आपका दिमाग और आपका वजूद सूरह रहमान थेरेपी के लिए आप अपने जिस्म का एटमॉस्फेयर उसके साथ मैच कर रहे हैं, उसको रिलैक्स पोजीशन में करने के लिए। बस ये, या भी आप 3-4 बार ये कर लें। उसके बाद आप अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें, हैंड फ्री लगा लें, या हेडफोन लगा लें। तो वो लगाने के, वो क्यों लगाएं? ताकि कोई बाहर की आवाज और ना आए, आप बिल्कुल सिर्फ उसी को सुने और आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है, आपकी जो तवज्जो है, वो पूरी की पूरी उसी के ऊपर रहे। फिर आपने क्या करना है कि अब आपने अपने कानों के अंदर उस हेडफोन को लगा के या हैंड फ्री को लगा के आपने बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में सो जाना है और आंखें बंद कर लेनी है, और दिल में आपने ये तसव्वुर बनाना है कि हर मर्ज मेरे अल्लाह की तरफ से है और बेशक अल्लाह ही उसको दूर कर सकता है। उसके बाद आप सूरह रहमान को चला दें। अब आप नेट के ऊपर लिखेंगे सूरह रहमान इन द वॉइस ऑफ कारी अब्दुल बासित, मिस्र के एक पुराने कारी हैं, उन्होंने इसको इस खास अंदाज और तरन्नुम और रिदम के साथ पढ़ा है कि अल्लाह की तरफ से उनके लहजे में एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी पैदा हो गई। अब हाफिज साहब, ये फ्रीक्वेंसी आवाज़ के लहजों और जज्बात और कैफियत के साथ पैदा होती है, ये खुद से नहीं पैदा की जा सकती, ये खुद ब खुद ही पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा इसलिए उस आवाज़ को मैं मखसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो एनर्जी मतलूब है वो उनकी आवाज़ में है,
نیٹ پہ آپ کو وہ مل جائے گی، آپ وہ لے لیں اور اس کو لگا لیں، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاموش ہو کے اس کو سننا ہے اور ان الفاظ میں کھو جانا ہے، آرام سے آپ نے اس کو سننا ہے۔ بہتر اس کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، جو بہتر اس کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ صبح کا وقت کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہماری پوری فضا میں جو ہے نا آکسیجن لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ایک بھرپور نیند کے بعد اٹھ چکے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی زیادہ ٹینشنیں نہیں ہوتی، اور صبح صادق کا وقت نور کا وقت ہوتا ہے، عافیت اور برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری ہوا میں، ہماری ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ گیسیں اور روڈ بند ہوتے ہیں، اس وقت آکسیجن لیول بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس وقت کر لیں، یا پھر آپ سونے سے پہلے کر لیں، یہ دو ٹائم ہیں، ادروائز آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لی اور آپ نے اس کو چلا دینا ہے۔ اب آپ نے ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ کے اس کو سنتے رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان الفاظ کو اس طریقے سے آپ سنیں کہ آپ کے جسم کے ایک بار بال کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو فیل ہو کہ کوئی انرجی آپ کے جسم میں دھیرے 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 انجیکٹ ہو رہی ہے، اور آپ کا جسم اس کا اثر لے رہا ہے، اور اثر کو محسوس کریں اور ان کیفیتوں میں کھو جائیں کہ جو اس سے وہ کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور خود بخود ان الفاظوں کی فریکوینسی سے ایسی کیفیتیں پیدا ہوں گی، اور جب پیدا ہو جائیں پھر ان کیفیتوں کو لمبا کریں اور ان میں کھو جائیں، ان کیفیتوں کو بار بار فیل کریں۔ یہ آپ نے کرنا ہے صرف ایک بار۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا، اگر کسی مخصوص جگہ پہ ٹیومر ہے، کسی خاص جگہ پہ کوئی ٹیومر ہے، کسی خاص جگہ پہ کوئی انفیکشن ہے، کسی مخصوص مرض کے لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے سننا بھی ہے، اور دوسرا ایک مائک وہاں رکھ دینا ہے کہ وہاں مسلسل آواز کی فریکوینسی وہاں پہ ٹچ کرتی رہے۔ مثال کے طور پہ برین میں کوئی مسئلہ ہے تو ایک آپ نے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے، اور ایک آپ ہیڈ فون جو ہے نا اپنے سر کے اوپر لگا لیں، اپنے سر کے اوپر لگا لیں، تاکہ الفاظ کی جو وہ انرجی ہے وہ سر کے اوپر مسلسل پڑتی رہے، وہ ساؤنڈ پریشر جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ پڑتا رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے ہاں جنگی طیارے ہیں ان کے نیچے ساؤنڈ باکس ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو کھولتے ہیں تو اتنی شدید قسم کی وائس انرجی پاور ہے کہ وہ یقین کریں عمارتوں کی شیشے والی جو کھڑکیاں ہیں وہ اس سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جن دنوں میں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو جب دھماکہ ہوتا تھا تو دھماکے کی گھن گرج سے دور دور تک لوگوں کی کھڑکیوں، عمارتوں کی جو کھڑکیاں تھیں وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ آسمانی بجلی جب گھن گرج کرتی ہے تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو کھڑکیاں ہیں، عمارتوں کی جو شیشے کی کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ آواز کی قوت ہے، تو جیسے وہ پڑھیں گے تو ان سے بھی ایک آواز کی قوت پیدا ہو رہی ہے، باقاعدہ وہ فیل ہوتی ہے۔ آپ کبھی ایکو کے سامنے کھڑے ہو نا، یا بڑے ڈیگ کے سامنے، تو وہ نا ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز چھو رہی ہے، ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے نا، تو وہ چیز ہم نے محسوس کرنی ہے اس متاثرہ حصے کے اوپر، وہ آپ نے کر لینی ہے۔ اگر پورے جسم میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے صرف اس کو ایسے لگا کے، ہیڈ فون لگا کے آپ نے سننا ہے۔ شروع میں آپ نے اس کو 7 دن تک سننا ہے، 7 دن تک 7 دن تک آپ نے اس کو سننا ہے، اور 7 دن کے بعد آپ اس کو چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ تاہم یہ سچ ہے کہ لازمی طور پہ ان 7 دنوں میں آپ کو اس کے فوائد ملیں گے، اور اگر آپ جیسے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا، اگر آپ اسی طور طریقے سے اس کو سنیں گے تو 101% آپ کو رزلٹ ملے گی۔ یقین کریں کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن کے الفاظ کی فریکوینسی ایسی ہے کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ قرآن کی فریکوینسی سے صحابہ نے اپنی گردنیں اتروا دی، صحابہ نے اپنے اہل و عیال گھر چھوڑ دیے۔ حضرت سلیمان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک شخص قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ اور اس کے دین کے لیے کئی جگہ ایک شخص بکا،
کئی جگہ ایک شخص بھی کہا، حسین کی ہسٹری کو دیکھیں کہ قرآن کی فریکوینسی کا ایسا اثر ان کی روحوں پہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کی فریکوینسی کا یہ اثر ہے کہ مدرسے میں پڑھانے والا قاری جو یعلمون تعلمون بار بار پڑھ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر قاری حضرات وہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھا رہا ہوں، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ پڑھنے والا بھی چاہتا ہے میں کسی طریقے سے سامنے والے کے اندر قرآن اتار دوں، اور سامنے والا استاد کی گرمی سختی کو برداشت کر کے، استاد کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو اپنے اندر اتار لوں، میں کسی طریقے سے اس کو اپنے اندر سیو کر لوں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کسی بک کو ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، آپ تھک جائیں گے۔ قرآن وہ فریکوینسی والی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ ایسی فریکوینسی اور ایسی روحانی ارجا رکھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ یہ اطمینان دیتی ہے اور پوری انسان کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو محض تعویذات کے لیے استعمال کیا، ہم نے اس کو محض تلاوت کے طور پہ استعمال کیا، ہم نے اس سے روحانی فیض حاصل نہیں کیا۔ اس میں کچھ ضیاء بھائی، اس میں کچھ جو ہے نا، جو بازار میں کچھ تعویذ فروش لوگ آئے ان کا بھی قصور ہے، اس میں ان کا بھی قصور سمجھتا ہوں، اور کچھ ہمارے معاشرے میں نا 2 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جس نے ان چیزوں کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے دنیاوی اسباب ہی ختم کر دی، مثال کے طور پہ انہوں نے میڈیسن لینا چھوڑ دی، انہوں نے صرف قرآن یعنی روحانی علاج پہ ہی زیادہ زور دیا، اور کچھ ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے بالکل سرے سے اس ٹریٹمنٹ کو غلط قرار دے دیا، حالانکہ یہ ایک پورا مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اور باقاعدہ طور پہ حضور کریم، صحابہ، اہل بیت، معصومین اور جو جتنے ہمارے اکابر، ہمارے صلحاء، صوفیاء اور انبیاء سے اس کا باقاعدہ طور پر صحیح سند سے ثبوت ملتا ہے، اور قرآن ہمیں باقاعدہ طور پر اعمال کی ترغیب دیتا ہے، حضور کریم نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں باقاعدہ طور پہ۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا ہے، ہم طرح طرح کے نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے۔ بہت شکریہ امجد بھائی، ماشاء اللہ آپ کی یہ جو معلومات ہیں میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئے، اور ہمارے سامعین کے لیے جو ہے آپ کی انمول باتیں، ان سے سامعین ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل جی، بالکل، انشاءاللہ آپ کے سوالات سے اور میرے جوابات سے لازمی طور پہ بہت زیادہ یہاں ہماری ایک ویڈیو میں 2 ٹاپک کلیئر ہو گئے، آواز کے اثرات، وائس آف تھراپی اور سورہ رحمان تھراپی۔ اچھا عامر صاحب، ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی معمول سے ہٹ کے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سننے والے پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ آج کل کے دور میں تو باقاعدہ طور پر سورہ رحمان تھراپی سینٹر بن گئے ہیں، آپ جب نیٹ پہ سرچ کریں گے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کے پہ تحاشا فوائد ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، وہ لازمی طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے پورا طور طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ بالکل اللہ کے قرآن کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے، اور قرآن کو ایک شفا دینے والی قوت سمجھتے ہوئے، ایک شفا دینے والی جو ہے نا کتاب سمجھتے ہوئے، روحانی کتاب سمجھتے ہوئے، اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، عظمت اور عزت والی کتاب سمجھتے ہوئے آپ اس کو کریں، اور یقین کی قوت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے دیرینہ ریزلٹس ملیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔